بڑے میاں صاحب بڑے پریشان ہیں کہ اس کا کیا فائدہ، اور وہ بھائی کو ڈانٹتے بھی ہیں کہ میں نے تمہیں روکا تھا کہ تم وزیر اعظم کی سیٹ نہ لو، تم ڈیلیور نہیں کر پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال ہے کہ آپ یوٹیوب کے ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ اسے سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں۔ میسج دیا تھا پہلے بھی، روز روز تو میسج دینے سے رہے، کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے تو آپ کو بھی یاد کروا دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، احباب تک بھی پہنچائیں، شیئر کریں۔ ہمارا الحمدللہ اللہ رسول کا کرم ہے کہ پروگرام خالصتاً ملک و ملت کے مفاد میں اصلاح احوال کے لیے ہوتا ہے، کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، کسی سے ذاتی دوستی نہیں۔ اگر کسی کا کوئی اچھا کام ہے تو اسے اچھا کہتے ہیں، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے غلط کہتے ہیں، اور یہ روش ہماری انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کو منظور ہوا تو قائم رہے گی، یہ اس کی توفیق سے ہی ہے۔ اس کا حکم مبارک ہے نیکی کا حکم دو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف دعوت دو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اور اس کے حکم مبارک پہ عمل کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک زبان سے کم از کم ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے ہی روکنے کے لیے اپنا پیغام پہنچاتے رہیں، اور الحمدللہ وہ پہنچا رہے۔ گزشتہ روز بھی ایک دو باتیں ایسے اصلاح کی غرض سے عرض کی تھیں کہ کسی بندے کو اقتدار کے نشے میں اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے بندگی کے اختیار تک جو اس کو دیا گیا ہے جتنا کو اس تک ہی رہنا چاہیے۔ اسی میں بندے کی بھلائی ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو جو بھی ہو۔ اور جو بندہ اپنی اوقات سے باہر ہو جائے، رب کریم کو قطعاً پسند نہیں ہے، نہ اس کی نمازیں، نہ اس کے روزے، نہ اس کا حج، نہ عمرے، نہ زکوٰۃیں، نہ تلاوتیں۔ اس سب کے لیے، اس سب میں حکم چونکہ عجز و انکساری کا دیا گیا ہے، اللہ کے حضور جھکو، اللہ کے سامنے عاجزی کرو، اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے جیسے بھی ہو ایسے اس کا ذکر کرتے رہو، اونچی آواز سے بھی، آہستہ آواز سے بھی۔ بعض جگہوں پہ ارشاد فرمایا کہ اسے پکارو بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ، آہستگی سے۔ تو ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ اسے تکبر پسند نہیں ہے، تکبر کرنے والا بھی کوئی پسند نہیں ہے، اور ہم نے تکبر کرنے والوں کا انجام دیکھا۔ ہمارے سیاستدان ان کا کوئی الا ماشاءاللہ سر پیر نہیں۔ ایک لیڈر تھا پاکستان میں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کے بانی تھے، جنہوں نے قربانی دی، بہت بڑی خطہ زمین لے کے دیا ہمیں۔ اور اس کے بعد اپوزیشن کی سیاست کرنے والے بہت سارے لوگ رہے، لیکن ان اپوزیشن کی سیاست کرنے والوں میں بھی ایک ہی آدمی تھا جس کا نام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جن کا قول و فعل ایک تھا، تضاد نہیں تھا۔ الحمدللہ وہ جو کچھ کرتے تھے سیاست کو واقعتاً عبادت سمجھ کے کرتے تھے، اور ملک و ملت کی بھلائی کے لیے کرتے تھے۔ انہیں ہر وقت ملت اسلامیہ کا درد، غزہ میں کوئی تکلیف ہو، کشمیر میں کوئی تکلیف ہو، بوزنیا میں کوئی تکلیف ہو، روہنگیا میں کوئی تکلیف ہو، مسلمانوں کو ان کو درد ہوتا تھا اور وہ آواز اٹھاتے تھے۔ باقی سیاستدانوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، جب کوئی مرضی کا آ جائے آرمی چیف تو یہ سارا کچھ کریں گے، بوٹ پالش بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، سر پہ بھی بٹھائیں گے، صرف اس لیے کہ کوئی چھوٹی سی اقتدار کی کرسی مل جائے اور 4 دن پروٹوکول انجوائے کر لیں، اور جب اقتدار سے نکال دیے جائیں گے تو یہ سب سے بڑے مخالف ہوں گے۔ ایسا لگے گا جیسے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان بہت فاصلے ہیں۔ اس کی ایک زندہ جاوید مثال اپنے بڑے میاں صاحب ہیں۔ میاں صاحب 80 میں تشریف لائے تھے، لیفٹیننٹ جنرل سابق گورنر پنجاب غلام جیلانی صاحب ان کو وزیر خزانہ لائے تھے صوبے کا، وہاں سے چلتے چلتے پھر وزیر اعلیٰ اور پھر وزیر اعظم، اور کون لایا، کس طرح آئے، پوری ایک تاریخ ہے ان کی۔ اور پھر کس طرح وہ جی ٹی روڈ پہ نکلے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہوئے،
गुजरांवाले के जलसे में जो उन्होंने खिताब किया, और अब फिर बुलाए गए चौथी बार, लेकिन बदकिस्मती से उनको बनाया नहीं गया, इसलिए कि लाने वाले जानते थे इनको कभी कभी जमहूरियत का और सिविल सुप्रीमेसी का बुखार चढ़ जाता है। इनको साइड पे रखें और इनकी ज़ुबान बंद रखने के लिए इनकी बेटी साहबा को पंजाब की वजारत आला दे दी गई, भाई साहब को वजारत उज़्मा दे दी गई। आजकल सुना यह है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, आजकल सुना यह है कि मियाँ साहब बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, बेकरार हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा, ये ओहदे देने के बावजूद इनको वो खुद ही कहते हैं या उनके साथी कहते हैं कि उनको सारा कुछ वजारत उज़्मा की कुर्सी भी दे दी गई, वजारत आला भी दे दी गई, लेकिन इख्तियार नहीं दिया गया। वो अपनी मर्ज़ी से चपड़ासी भी भर्ती नहीं कर सकते। इसलिए मियाँ साहब बड़े परेशान हैं कि इसका क्या फ़ायदा। और वो भाई को डांटते भी हैं कि मैंने तुम्हें रोका था कि तुम वज़ीर आज़म की सीट ना लो, तुम डिलीवर नहीं कर पाओगे, मुझे अगर नहीं लाते तो हम छोड़ते हैं, लेकिन आपने मेरी बात मानी नहीं। नतीजा अब आपके सामने है, आप भुगत रहे हैं। अब कभी कभी उनको जोश आता है, लेकिन फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की सामरी। नींद से बेदार होता है कभी दहकान अगर, कभी कभी वो नींद से बेदार होते हैं, जोश में आते हैं, उनका जी चाहता है मैं कुछ करूं, कर नहीं सकते। ज़ुबान बंद है, हाथ पाँव बंधे हुए हैं, और कहा गया है कि अच्छे बच्चे बन के रहो। अभी अहमल वली ने कल इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की। ये अहमल वली साहब, मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था कि इनके बड़ों का तुर्रा इम्तियाज़ इनकलाबी सियासत रहा, पहले अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ और फिर यहाँ अपने आमिरों डिक्टेटरों के ख़िलाफ़ भी बरसरे पैकार रहे हैं। लेकिन इन्होंने आके अपने वालिद असफंदियार वली, दादा खान अब्दुल वली ख़ान और परदादा खान अब्दुल गफ़ार ख़ान की सारी सियासत का भट्ठा बिठा दिया। एक सीट के लिए सौदेबाजी की, और वो सीट जो थी वो बलूचिस्तान से जाकर सेनेट की सीट दी गई। अब जिस बंदे को इस तरह कुर्सी दी गई, जिसने पूरी जमात के नज़रिए का, पूरी जमात के मौक़िफ़ का, मंशूर का एक सीट पे सौदा किया हो, लोग उसका साथ क्या देंगे? लोग ANP की इस तरह की दोगली सियासत से तंग आके खान के साथ जुड़ गए, और ख़ान के साथ ऐसे जुड़े कि 2013 में भी ख़ान बड़ी अक्सरियत के साथ खैबर पख्तूनख्वा से जीता, 2018 में भी बड़ी अक्सरियत के साथ जीता, और फिर 2024 में तमाम तर धांधली और धांधले के बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा में ख़ान ने तकरीबन तमाम पार्टियों का सफाया कर दिया। वहाँ जो बड़े बड़े ठेकेदार थे बड़ी देर से खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के, सेकुलर भी और दीनी तबका भी, सब का सफाया कर दी। मौलाना फजल रहमान की भी वहाँ से छुट्टी करवा दी। मौलाना फजल रहमान 2002 में आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा में उनका वज़ीर आला था अकरम दुर्रानी, और कैबिनेट में ज़्यादातर वज़रा उनके थे, कुछ जमात इस्लामी के भी थे। उनकी दोगली पॉलिसियों की वजह से सिर्फ़ इक़्तिदार की मोहब्बत, इक़्तिदार की ख्वाहिश, और जिस इस्लाम का कौम से वादा करते आए थे उसके लिए कुछ ना करने की बिना पे कौम ने उनको भी मुस्तरद कर दिया। अब ये सारे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस किस लिए थी? ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी खैबर पख्तूनख्वा में जो बाजोड़ वगैरह और दीगर इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है, उस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ थी कि अवाम ऑपरेशन पसंद नहीं करते। लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि जब वक्त आता है तो ये खड़े हुकूमत के साथ होते हैं। जिस हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की गई, उसके नुमाइंदगान को बुलाया गया। इरफान सिद्दीकी, नून लीग, नैयर बुखारी, पीपल पार्टी, वो दोनों बैठे रहे, तकरीरें भी उन्होंने सुनी, तकरीरें की भी। लेकिन आज एक मसले पे उनका और ANP का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था, तो वो दोनों ही एलामिये पे साइन किए बगैर वहाँ से उठ गए हैं। करारदाद जो पास हुई वहाँ, जो एलामिया जब पेश हुआ तो उस वक्त उठ गए ताकि हमारी शिरकत भी इसमें ना रहे। तमाम पार्टियों ने जो मुश्तरका मुत्तफ़िका फ़ैसला किया कि ऑपरेशन के ख़िलाफ़ ही थी ना ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। और वैसे मेहरबानी उनकी कि उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी अहमल वली ख़ान को करने दी आराम से,
چند دن پہلے جو محمود خان چکزئی کی پریس کانفرنس اپنا آل پارٹی کانفرنس تھی، جس کے لیے ہوٹل والے کو بھی منع کر دیا گیا، بین کر دیا گیا، چاروں طرف پابندیاں لگا دی گئیں اور بیریئر لگا دیے گیا، لیڈروں کو بھی پکڑ دکڑ کی گئی، اس کا آل پارٹیز کی طرح اس آل پارٹیز میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، سرکار کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آل پارٹی کانفرنس کے بلانے والوں اور اکثریت کے جو افراد تھے پارٹیوں کے، ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم بھی بڑا خلاف بولتے رہے ہیں، ہم بھی یہ کرتے رہے ہیں، ہم بھی یہ کرتے رہے۔ آج کل ہمارے پاس حکومت ہے تو ہمیں قومی مفاد ادھر ہی نظر آتا ہے جدھر ہمیں اقتدار دینے والے نظر آئیں۔ تم بھی بندے کے پتر بن جاؤ اور تم بھی چپ کر جو کرتے ہیں کرنے دو، قوم کا مفاد اسی میں ہے، ملک و ملت کا مفاد اسی میں ہے۔ جو ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے حضرات، ہمارے بڑے مقتدرہ جو کچھ کر رہے ہیں، بس ان کی تابع داری کرو۔ اور عین موقع پہ آ کے وہ اٹھ کے چلے گئے اعلامیہ پیش ہونے سے پہلے ہی۔ تو یہ سیاستدانوں کی اگر منافقت، کاش یہ سیاستدانوں کی منافقت ختم ہو جائے تو پاکستان کی سیاست اپنی پٹری پہ چڑھ جائے۔ یہاں جس سیاستدان کو عوام مسترد کرتی ہے وہ ان کی چھتری کے نیچے آ جاتا ہے، وہ جا کے بوٹ چاٹتا ہے، منت کرتا ہے، مائی باپ مجھے بچاؤ، مجھے کسی طرح لاؤ، یہ جس کو عوام چاہتے ہیں اس کو ایک کنارے پہ کر دو، اس کو سائیڈ پہ کر دو اور مجھے اقتدار دے دو۔ میں ایسے تصورات کے قلعے تعمیر کر کے عوام کو دوں گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اب جو کچھ قوم کا حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن شہباز سپیڈ کی بڑکیں بھی ہم سن رہے ہیں۔ شہباز سپیڈ نے موسم کو سپیڈ بنایا تھا اور اس کے میرا خیال ہے 1 کے 2 بنائے ہوئے پل جو ہیں ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا بھی نام نہ لو، اس سے بھی ہماری توہین ہوتی ہے اقتدار کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آل پارٹی کانفرنس میں بھی تھے اور کبھی کبھی مولانا کھل کے بولتے ہیں، بتاتے ہیں کہ پاکستان اس سطح تک کیوں پہنچا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام نہیں کر رہے۔ کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئین کے جو فضائل و مناقب مولانا بیان کرتے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ اس کا پاس کروانا کتنا ضروری تھا۔ آج شاید مولانا جب سوچتے ہوں تو ان کو شرمندگی ہوتی ہو۔ مولانا نے ہمیں یہ معجزہ جام فضا سنایا تھا کہ میں نے 26ویں ترمیم کا ساتھ صرف مدارس کے لیے دیا ہے تاکہ مدارس کے لیے بل پاس ہو جائے اور مدارس کی اہمیت کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور میں 2002 سے سن رہا ہوں مولانا کا یہ ارشاد مبارک کہ ہم نے مشرف کا بھی ساتھ اس لیے دیا مدارس بچانے کے لیے، اور اب بھی مولانا نے کہا 26ویں ترمیم کا بھی ہم نے اس لیے ساتھ دیا۔ لیکن مولانا سے میرا سوال ہے کہ کیا جو کچھ انہوں نے منوایا تھا انہوں نے تو نکال دیا، جو منوایا بھی تھا پھر دوبارہ پیش کروایا، کیا اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے؟ ذرا مدارس والوں سے بھی پوچھ لیں، جن لوگوں کو مسائل درپیش ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کو جو کچھ مولانا نے کہا کہ ہم نے یہ کروا دیا ہے وہ کروا دیا ہے، اب مدارس کو قومی دھارے میں تسلیم کر لیا جائے گا، کیا وہ سارا کچھ ہو گیا؟ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو نتیجہ مولانا پھر نئی جاب کے لیے بھی تیار ہیں۔ مولانا کو جس دن آفر کی گئی، اس لیے کہ مولانا پچھلی اسمبلی کو بھی ناجائز اور حرام کہتے تھے، تو میں نے اس وقت بھی بے ادبی اور گستاخی کی تھی چھوٹی سی، اور کی ادب سے ہی تھی کہ اگر یہ اسمبلی ناجائز ہے تو پھر آپ کے جو صاحبان بیٹھے تنخواہیں سمیٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر وہ حرام ہے تو آپ بس چھوڑ دیں، 4-5 سیٹیں ہی ہیں نا، چھوڑ کے باہر آ جائیں۔ مولانا نے وہ نہیں چھوڑی جب تک کہ اسمبلی ٹوٹ نہیں گئی۔ اب مولانا نے اس الیکشن کو تو بالکل ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اس الیکشن کی جو برکات ہیں ان کو مولانا نے سمیٹ لیا، ان سے انکار نہیں کیا، تاکہ مخصوص نشستوں میں بھی مولانا نے اپنا حصہ وصول کیا۔ جو دنیا کے کسی قانون، کسی آئین کی روح سے ان پارٹیوں کی بنتی نہیں ہیں، ان سے بھی مولانا نے اپنا حصہ وصول کیا۔ جو اپنی نہیں تھی وہ بھی بنا لی اپنی، ان کو بھی حلال کر لیا۔ اور اب مولانا انتظار میں ہیں کہ کسی اچھی جاب کی آفر ہو، لیکن ابھی تک میرے علم میں کوئی ایسی جاب آفر کی نہیں گئی۔
اس لیے مولانا ایک دو دن دھمکی دیتے ہیں، ذرا گرم بولتے ہیں، پھر کچھ دن خاموش کر کے رہ کے انتظار کرتے۔ تو سیاستدانوں کا جب یہ رویہ ہوگا تو عوام کیسے اعتبار کریں گے؟ ایمل ولی صاحب، آپ کی آل پارٹیز کانفرنس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جو حکومت آپریشن کر رہی ہے اسی حکومت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اسی سے مطالبات کر رہے ہیں، اور اس کا نمائندہ آپ کی کانفرنس سے کے اعلامیے پہ دستخط بھی نہیں کرتا، اور مجال ہے کہ آپ کی زبان کو بھی کوئی جرت ہو کہ آپ حق بولیں، آپ کہیں کہ یہ سارا نظام جعلی ہے، میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، میرے بڑے جو تھے وہ انقلابی تھے اور میں نے تو ساری جماعت کی لٹی، اچھے لوگ تھے این پی میں، تگڑے لوگ تھے، ڈٹنے والے لوگ تھے، مقابلہ کرنے والے لوگ تھے، لیکن اب اس کا سربراہ ایمل ولی ہے جو سرکار کی مہربانیوں سے، کرم نوازیوں سے ایک سینٹ کی سیٹ بلوچستان سے جیت کے آیا ہوا ہے۔ وہ حکومت کے خلاف اسی جماعت کے جس کی مہربانی سے وہ سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی مہربانی سے وہ حکومت کے ساتھ معاملات اس کے سیٹل ہیں، اسی سیٹ پہ بیٹھ کے حکومتی پالیسیوں کے خلاف مطالبات کر رہے ہیں۔ وہ حکومتی پارٹی اس کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو رویے اپنے پہ سیاستدانوں کو غور کرنا چاہیے، اور فقیر کا موقف یہ ہے الحمدللہ کہ جس دن ہمارے سیاستدانوں کا یہ دوگلا پن ختم ہو جائے گا، اور عام لوگ میرے جیسے ان پڑھ آدمی اسے منافقت ہی کہتے ہیں، جب یہ منافقت سیاستدانوں کی ختم ہو جائے گی تو جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے لیے اس وقت درد سر بنے ہوئے ہیں، وہ معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ سیاستدانوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، صرف اس انتظار میں نہ رہیں کہ میرے مخالف کو اسٹیبلشمنٹ گردن سے پکڑ لے تو میری باری آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، اگر میرا مخالف بیٹھا رہے تو خراب ہے اور غلط ہے۔ اس طرح خرابی در خرابی بڑھتی جائے گی، معاملات درست نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام جتنے بھی ذمہ داران ہیں اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو دعوے دار، جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم لیڈر ہیں، ہم قوم کے رہنما ہیں، ان سب کو یہ دوگلا پن ختم کر کے دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔